بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند باتیں ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کل ہر طرف سے، بلکہ آج سے نہیں ہمیشہ سے اسلام پر اعتراضات اور اسلام کے احکامات کا مذاق اڑانا اور اسی طرح اسلام کے احکامات کو بے بنیاد اور انسان کا بنایا ہوا ایک قانون ثابت کرنے کے لیے ہمیشہ سے لوگ اعتراضات کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن اس بیچ میں ہمارے بعض مسلمان جو ہیں وہ بھی بعض پروپیگنڈوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض ایسی باتیں جن کا تعلق اسلام اور مذہب سے بالکل نہیں ہوتا۔ اسلام اور مذہب تو دور کی بات، تاریخ سے یا فطرت سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس میں سے چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی بہت زیادہ۔ سوات کے ایک عمر رسیدہ شخص، تقریباً 60-65 سال کی عمر کے ایک شخص نے ایک 14-15 سالہ بچی کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کیا۔ والدین کی مرضی سے نکاح ہوا اور وہ جو حاجی صاحب تھے جو 60-65، وہ کافی صحت مند انسان ہیں، ابھی بھی زندہ ہیں۔ تو ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں ساری دنیا میں اور ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں، بلکہ ابھی لوگ اس کو ایک بڑی بات بنا دیتے ہیں کہ دیکھو کیا ہو گیا ایک بوڑھے شخص نے، ایک ہرس کے مارے آدمی نے۔ اور آج کل تو نیوز چینل والے ہیں یا ہر کسی کے پاس موبائل ہے، بس اس نے اپنا فیس بک پہ چینل بنا لیا ہے اور ویوز حاصل کرنے کے لیے اچھے کام کی ریکارڈنگ ہو، برے کام کی ریکارڈنگ ہو، کسی سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ تو وہ اس بابا جی کے پاس بھی پہنچ گئے اور اس سے بھی الٹی سیدھی سوالات کہ کیوں اس طرح کیا اور تم ڈورے ڈال رہے تھے اور تمہاری تو سفید داڑھی۔ ایک بیوقوف سے کیا اس کو میں نام دوں، اس کو اینکر بھی نہیں کہہ سکتا، بس ایک یوٹیوبر ہے یا فیس بکر ہے، فیس بک پہ ویڈیوز بناتا ہے۔ تو وہ اکثر پروگرام اس کے جب سامنے آ جاتے ہیں تو اسی طرح پھٹے قسم کے اور فضول قسم کے پروگرام اس کے ہوتے ہیں۔ پھر بچی سے بھی سوالات کرتے ہیں۔ ایک انٹرویو میں بچی کہتی ہے کہ ہاں میرے ماں باپ نے رشتہ کیا ہے اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بعض لوگوں کی یہ باتیں اور یہ پرواہ نہیں ہوتی، خاص کر جو پسماندہ علاقے کے لوگ ہوتے ہیں ان کو نہ تعلیم کرنی ہوتی ہے، دینی تعلیم بھی بس قرآن یا پڑھ لیا یا نہیں پڑھا، اور محلے میں کھیلتی کودتے ہیں اور بس پھر نکاح ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ان کو، ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ اور تو یہ وہاں کا ایک شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ اب اس کو اتنی بڑی بات بنا لینا اور پھر اس کو ایک یہ بار بار نکاح، اور چونکہ ایک حاجی صاحب جو ہیں اور پھر پٹھانوں کے علاقوں کا واقعہ ہے، علاقے کا واقعہ ہے، اور ہے بھی مسلمانوں کے علاقے کا واقعہ، پٹھانوں کے علاقے کا واقعہ، تو اس کو سوشل میڈیا پر ایک بہت بلا بنا دینا۔ دیکھیں یہ سب فضول قسم کی باتیں ہیں۔ اس میں کیا ہے، جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ آپ کو کیا پڑی ہے؟ جب دو بندے راضی ہیں، نکاح میں تو مرد اور عورت کی رضا شرط ہے۔ ماں باپ کی رضا سے ہوا تھا یہ نکاح، گھر سے لڑکی بھاگی نہیں تھی، حاجی صاحب نے لڑکی کو بھگایا نہیں تھا، یا گن پوائنٹ پر زبردستی جس طرح وڈیرے وغیرہ لوگ کرتے ہیں اس طرح اس کو اٹھا کے نہیں لایا تھا۔ ایسی باتیں جب نہیں تھی تو پھر کیوں اس بات کو ہوا دی جا رہی ہے؟ اور لبرلز بھی ایسے منافق لوگ ہیں کہ یہاں جب اس طرح واقعہ ہوتا ہے تو اسلام کا نام اس کو دے دیا جاتا ہے، مسلمان کا اور پٹھانوں کا، اور یہ اس طرح نام دیا جاتا ہے کہ دیکھو بچی کے پڑھائی کے دن تھے اور اس کو بچپن میں بکھیڑوں میں ڈال دیا، یہ وہ۔ اللہ کے بندو، آپ جو حقائق ہیں اس سے واقف ہی نہیں ہیں۔ پہلے زمانے میں لڑکی کی شادی ہوتی تھی تو وہ کئی سال تک محلے کی چھوٹی بچیوں کے ساتھ کھیلتی تھی، گھر میں اس پر بالکل بھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ اب بہو آئی ہے اور یہ کام کرے گی، کھانا پکائے گی اور صفائیاں کرے گی، نہیں، یہ باتیں نہیں ہوتی تھی۔ یہ تو آج کل یہ حساب کتاب ہے، دو لفظ شوہر نے بھی پڑھ لیے ہیں اور دو بیوی نے بھی پڑھ لیے ہیں، تمہاری یہ ذمہ داری، میری یہ ذمہ داری، نہیں، یہ باتیں نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ فضول قسم کی باتیں ہیں اور لبرلز بھی اس کو ہوا دیتے ہیں۔ اچھا، اگر اس طرح کی بات سوشل میڈیا پر آئے روز آپ دیکھتے ہیں کہ 70-75 سال کے بوڑھے نے جو ہے وہ 17 سال کی لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیا، کہا کہ یہ دیکھو براڈ مائنڈڈ ہیں، آزاد خیال ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، یہ وہ ہے۔ وہاں سارا پیسے کا کھیل ہے۔ جو یورپ کنٹریز میں رہ چکے ہیں،
آپ وہاں دیکھیں، وہاں اگر گدھے کے پاس بھی پیسے ہیں نا تو خوبصورت سے خوبصورت لڑکی اس کے ساتھ نکاح کر لے گی، شادی کر لے گی. تو وہاں پیسے کو دیکھا جاتا ہے، نہ انسان کو دیکھا جاتا ہے، اس کی جیب کو دیکھا جاتا ہے، بینک بیلنس کو اور پراپرٹیز، یہ ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. تو ان کی مثال تو نہ ہی دیں آپ. لیکن اگر وہ پیار بھی آپس میں کریں اور پھر ان کی شادی ہو جائے تو پھر وہ آزاد خیال اور براڈ مائنڈڈ کیوں ہیں، اور یہاں تنگ نظر اور یہ ظلم کیوں ہیں؟ اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی نے بھی اس کو ظلم نہیں کہا. اور مسلمانوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے نبی اور ہمارے عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی کس عمر میں ہوئی؟ ہماری نبی اور بی بی خدیجہ کی شادی، ہماری نبی 25 سال کی عمر کے اور بی بی خدیجہ 40 سال کی، اور اوپر سے بیوہ. اس کو تو کسی نے برا نہیں کہا. کتنے صحابی ایسے ہیں جنہوں نے بیوہ عورتوں سے شادیاں کی ہیں، مطلقہ سے کی ہیں. ہماری نبی کی زندگی دیکھ لیں، کتنی بیویاں ہیں، ازواج مطہرات ہیں، اور ان میں سے کتنی کنواری تھی. تو یہ فطرت کے بھی خلاف باتیں ہیں. جب ایک لڑکی کو اپنا شوہر پسند ہے، چاہے اس کی جو بھی عمر ہے، ایک لڑکی نے اگر بالکل اپنی ہم عمر کے ساتھ نکاح کر لیا، اس کو کینسر ہو گیا یا اس کو ایسی بیماری ہو گئی کہ اس کو کمرے میں بند کر دیا ہے، تو پھر کیا کرے گی لڑکی؟ وہاں تو عمر بھی دونوں کی برابر تھی اور پیسہ وغیرہ یہ سب اگر برابر ہوں تو پھر وہاں کیا بات تھی؟ تو یہ جو ہیں یہ فضول باتیں ہیں، فطرت کے خلاف باتیں ہیں. مسلمان اگر یہ باتیں کریں اور پٹھان لوگ اگر یہ باتیں کریں تو یہ جہالت کی انتہا ہے. اور اگر غریب گھر کی کسی بچی کو، اور بچیاں آپ کو پتہ ہے 9 سال میں بالغ ہوتی ہیں، باقی تفصیل میں سائنسی طور پر یا فطری طور پر نہیں جاتا کہ کس طرح ہوتا ہے، لیکن 9 سال میں لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں اور لڑکے 13 سے لے کر 15 سال تک وہ بالغ ہو جاتے ہیں. یہ تو ہم انگریزوں سے متاثر ہیں کہ جی 18 سال، اور 18 سال سے پہلے اگر جو بھی کرے تو وہ بس وہ بچے ہیں، اور اسلام کی نظر میں وہ بچے نہیں ہیں. تو یہ بات جو ہے یہ اپنی آنکھیں اور اپنے کان کھول کر یہ اپنے ذہن میں ڈال دیں. دوسری بات جو ہے جو بہت زور و شور سے کی جاتی ہے، اگر کسی کو آپ کہیں کہ جی داڑھی آپ رکھ لیں تو کہا کہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے. بے وقوف انسان، یہ تو تم پھر ہر حکم کے بارے میں کہہ سکتے ہو. کل کہو گے کہ اسلام میں نماز ہے، نماز میں تو اسلام نہیں ہے. اسلام میں حج ہے، حج میں تو اسلام نہیں ہے. اسلام میں روزہ ہے، روزے میں تو اسلام نہیں ہے. اسلام میں زکوٰۃ ہے، اسلام میں صدقہ ہے، اسلام میں بھائی چارہ ہے. اور پھر اس سے آگے جاؤ گے، کیونکہ سٹاپ تو گناہ میں نہیں ہوتا، کہ اسلام میں یہ ہے کہ زنا نہ کرو. زنا نہ کرنے میں تو اسلام نہیں ہے. اسلام میں یہ ہے کہ چوری نہ کرو، چوری نہ کرنے میں تو اسلام نہیں ہے. اسلام میں یہ ہے کہ قتل نہ کرو، قتل نہ کرنے میں تو اسلام نہیں ہے. تو پھر تو ہر بات پر آپ یہ کہیں گے. بالکل واضح حدیث موجود ہیں. اگر آپ آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ آیت میں صاف الفاظ موجود نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بھائی ہارون علیہ السلام کو داڑھی اور بالوں سے پکڑا، تو داڑھی کتنی ہوتی ہے کہ مٹھی میں آ جائے؟ تو اگر یہ آپ کے یہاں صاف الفاظ نہیں ہیں تو جو صحیح حدیث ہیں، پھر حدیث کا انکار کریں گے آپ. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، پیغمبر کی تابعداری کا بھی حکم ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا خالف الیہود والنصارى اعفوا اللحى والشوارب، اعفوا اللحى واحفوا الشوارب، کہ یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو، ہندوؤں کی اور ان سب لوگوں کی مخالفت کرو. ان کی بھی اپنی دین میں داڑھی ہے، لیکن ان کی آج کے دور میں جو وہ جس طرح ہے اس کی مخالفت کرو. داڑھیوں کو چھوڑ دو، لمبی کرو، اور مونچھوں کو کم کرو. اور بڑے بڑے صحابہ، عالم صحابہ، وہ جب کسی صحابی کو دیکھتے تھے کہ داڑھی لمبی ہے، اس زمانے میں تو اس طرح شیمپو اور یہ خیال رکھنا یہ بھی مشکل تھا. غریب لوگ تھے، مزدوریاں کرتے تھے، سفر کرتے تھے ریگستانوں میں، تو وہ اس طرح مٹھی میں داڑھی پکڑ کر جو زیادہ ہوتی تھی بعض صحابہ، تو وہ داڑھی کاٹ دیتے تھے، ان کی داڑھی برابر کر دیتے تھے. تو یہ جو ہے یہ اس پروپیگنڈے میں آپ نہ رہے اور اس دھوکے میں نہ رہے. داڑھی اکثریت علماء، 99% علماء کے ہاں جو ہے داڑھی، ایک مٹھی داڑھی جو ہے وہ فرض ہے یا واجب ہے. عمل میں فرض اور واجب دونوں برابر ہیں، سزا میں بھی. صرف دلیل جو ہے وہ فرض کی الگ ہوتی ہے اور واجب کی الگ ہوتی ہے. اور تیسری بات، آج کل کے جو
نئے نئے اسکالرز اسلام کے نکل رہے ہیں جن پر ایسے ان کو الہامات ہوتے ہیں کہ 1400 سال میں وہ الہامات کسی کو نہیں ہوئے، اور براہ راست صحابہ کے فوراً بعد ان کو وہ الہامات شروع ہو گئے کہ دین کی ایسی تشریح جو آج تک بڑے بڑے علماء بھی نہ سمجھ سکے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہو گئے، ساحل ادیم صاحب ہو گئے، جو کہتے ہیں کہ بس نظام لاؤ نظام لاؤ۔ محنت کرنی پڑتی ہے، بنیاد بنانا پڑتا ہے، بنیاد نہیں اور بس نظام لاؤ۔ ساحل ادیم صاحب کو کہیں فلسطین میں بھی جنگ ہو رہی ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو خیر ان سے ایک بات میں نے سنی اور بعض اور لوگوں سے بھی کہ دجال کے اکثر پیروکار جو ہیں یہ علماء ہوں گے۔ تو پھر میں نے تھوڑی سی تحقیق کر لی، بڑے بڑے مدارس سے معلومات حاصل کر لی۔ وہ محدثین جنہوں نے 40 سال حدیث پڑھائیں ان کو بھی پتہ نہیں کہ یہ حدیث کہاں موجود ہے، لیکن ساحل ادیم صاحب کو پتہ ہے، جنہوں نے ساری زندگی یونیورسٹی اور کالجوں میں گزاری اور پھر کاروبار شروع کیا اور اس میں بھی ناکامیاں اس کی مقدر رہیں، تو پھر ان کو دین کا راستہ ملا کہ دیکھو پاکستان میں تو یہ چیزیں بہت زیادہ چلتی ہیں، ہمارے ہاں یہ مذہب اور دم درود اور روحانی اور یہ ساری چیزیں، اس میں تو آپ نے ٹماٹر بیچنا یہ بہت آسان کام ہے اور لوگ پسند بھی کرتے ہیں۔ تو وہ پھر اس فیلڈ میں آ گئے کہ وہ اب لوگوں کو دین سکھاتے ہیں۔ کل ایک بندہ جو ہے شوبز سے توبہ کر لیتا ہے، آج 1 مہینے بعد وہ پھر بھائی کیمرے کے سامنے بیٹھ کر کہتا ہے کہ یہ سارے علماء غلط راستے پہ چل رہے ہیں۔ صحیح اسلام اور راستہ تو یہ ہے، اللہ کے بندے تمہیں اللہ نے توبہ کی توفیق دی تو تم اس کا شکر اس طرح ادا کرتے کہ اور بھی تم دین کو صحیح طرح سے سیکھتے۔ 2-3 توبہ گاروں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے توبہ کی تھی، آج کل انڈیا میں ان کی شوٹنگ چل رہی ہے۔ تو پھر یہ ان کا حال ہوتا ہے کہ جب قدر نہیں کرتے تو اللہ پاک وہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ تو جنہوں نے اپنی زندگی وقف کی ہے وہ دجال کے پیروکار آپ کی نظر میں ہوں گے، جن کا بچپنا بھی دین سیکھنے میں گزر گیا، جوانی بھی اس میں گزر گئی، بڑھاپا بھی اس میں گزر گیا، موت بھی اسی میں آئی، اور آپ جو ہیں آپ کا بس آج کل تو سٹائل مارنا جو ہے کہ ٹک ٹاک پر ویڈیو بن جائے یا بڑے بڑے بال رکھو اور ٹوپی جو ہے اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے اسلام میں، اور جس طرح ماڈلز وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح کی گیٹ اپ ہے اور لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، اور لوگوں کو بھی اس طرح کی دین پسند ہے۔ اگر آپ کسی مولوی سے پوچھیں کہ صبح کی نماز میں کس وقت پڑھو اور وہ کہے کہ سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لو، جماعت میں شامل ہو جاؤ، اور دوسری طرف غامدی صاحب سے آپ پوچھ لیں اور وہ کہے کہ جس ٹائم آنکھ کھل جائے چاہے دن کے 10 بجے ہو نماز پڑھ لو، تو آپ تو ظاہری بات ہے غامدی صاحب کے پیچھے چلیں گے۔ تو جب دین کو وہ اتنا آسان کر لیں یا دین کی غلط تشریح کر لیں کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، تو کیا ابو جہل کی بیوی کے پاؤں میں بھی جنت ہے کیا؟ تو یہ اس طرح غلط تشریحات پھر آپ کو ملیں گی جب اس طرح کے لوگ جو ہیں اس کے پیچھے آپ چلیں گے۔ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی نہ کریں، ان پر تنقید کریں، اس لیے نہیں کہ یہ چپ کر بیٹھ جائیں، اس لیے کہ یہ اپنی اصلاح کر لیں۔ ہر کوئی جو ہے اگر اکثر چاپے پڑھتے ہیں، یہ ہمارے ہاں ڈبگری گارڈن ہے جہاں پہ ڈاکٹرز اور یہ کلینکس وغیرہ بہت زیادہ ہیں، کیمسٹ ڈرگسٹ وغیرہ یہ میڈیسن کی دکانیں، تو اکثر چھاپا جب پڑتا ہے تو وہ ان کے پاس ڈگری دیکھتے ہیں کہ ڈگری کدھر ہے۔ انہوں نے تو شاگردی کی ہوتی ہے، ویسے تو دکان کھولی نہیں ہوتی، اتنا ڈر ان کے دل میں بھی ہوتا ہے، لیکن ڈگری ان کے پاس نہیں ہوتی تو وہ سیل کر لیتے ہیں، جرمانے بھی کرتے ہیں، اکثر جیل بھی لے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ قانون ہے جو ظاہری جسم کے ساتھ جس کا تعلق ہے، روح کے ساتھ جس کا تعلق ہے، تو وہاں پر نہ ڈگری ہے اور نہ یہ کہ دین تو بس سب کا ہے۔ تو ڈاکٹری بھی تو انسانیت کی خدمت ہے، تو یہ پھر کیوں خدمت سب کے لیے نہیں ہے؟ صرف دین کی اور قرآن کی خدمت جو ہے یہ بس سب کے لیے ہے؟ منع نہیں کر رہے ہیں، آپ آ جائیں، عمر اس کے لیے شرط نہیں ہے۔ اگر آپ کو توبہ کی توفیق وہ 40 سال کی عمر میں نصیب ہوئی تو ابھی سے آپ بیٹھ جائیں۔ سفید ریشوں کو میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے پھر ریٹائرمنٹ کے بعد ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ ریٹائرڈ ہوئے ہیں، اس کے بعد مدرسے میں بیٹھے ہیں، 8 سال 10 سال مدرسے میں گزارے ہیں اور اس کے بعد ان کو سند بھی دی گئی ہے۔ تو جب آپ ماحول میں رہیں گے، ڈاکٹری کے بعد جب 1 سال آپ ہاؤس جاب نہیں کریں گے، اس کے بعد پریکٹس آپ کی نہیں ہوگی کئی سال، تو کوئی مریض آپ کے پاس آئے گا ہی نہیں، کہیں گا پتہ نہیں کون سا انجیکشن لگوا دے اور اوپر ہی بھیج دیں مجھے۔ جو بات کہے بس اس کے پیچھے آپ چلنا شروع کریں، نہ کسی سے پوچھنا ہے، نہ کوئی تحقیق کرنی ہے۔
تو اس طرح کی زندگی جو ہے اس سے بچے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔